وسلم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہوپ یو آل آر گڈ انشاءاللہ. ہمارا جو آج کا سیشن ہے یہ بیسیکلی نا ایک سٹوری ہے which we will انشاءاللہ تعالی ریفریش. یہ ایک ٹیل ہے، ایک سٹوری ہے، a story of loyalty, sincerity and at most you can say کہ a story where you will find at most loyalty and sincerity. Just like ایک کوئی بادشاہ ہو نا، بڑا بادشاہ ہو، کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، تب آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی اسٹیٹس پہ پرسن ہوتا ہے، کوئی بھی واٹ ایور اے بی سی ایٹسیکٹرا، تو لوگ نا اس کے کلوز سرکل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک دعوے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک سلوگن ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کلیم ہوتا ہے کہ I am the one, I am the right person, I am the main person, I am the actual person, کہ everything you need, I have all the capacity, all the abilities to fulfill everything you want, everything you need. And I am your at most loyal. میرے علاوہ کوئی آپ کو دوسرا اس طرح دنیا میں مل ہی نہیں سکتا. تو ہر بندے کا ایک کلیم ہوتا ہے. تو بادشاہ کیا کرتے ہیں، وہ نا ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جو کلیم کرتے ہیں نا یہ کہ ہاں تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم مجھے چاہتے ہو، تم جو ان سے تم واقعی مجھے، تمہارے لیے اور کوئی میٹر نہیں کرتا، صرف میں میٹر کرتا ہوں، تو اچھا چلو میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا. تو وہ اے بی سی ڈی ای ایف ایٹسیکٹرا سب کے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. ایک اس طرح کا ان کا ہوتا ہے پرسن، ایک اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک اس طرح کا کلوزڈ ون ہوتا ہے، ایک اس طرح کا دربار کا اسپیشل چوزن ون پرسن ہوتا ہے کہ جس کے ایک کے بعد ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور ہر ٹیسٹ نیکسٹ سے بڑھ کے یعنی اس کی انٹینسٹی وہ اگلے سے، جہاں پہ فرسٹ سٹیپ ختم ہوتا ہے وہ اس سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر جہاں پہ سیکنڈ ختم ہوتا ہے وہ اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا تھریش ہولڈ ہوتا ہے. اس کا جہاں پہ فرسٹ کا تھریش ہولڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے اگلا ٹیسٹ، پھر اگلا ٹیسٹ، پھر اگلا ٹیسٹ. تو وہ پرسن سب ٹیسٹ میں سکسیسفلی پاس ہو جاتا ہے، اور وہ سارے ٹیسٹ سکسیسفلی ود 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 100% مارکس، ود پرائز، ود یو کین سے کہ پوزیشن، وہ اس کو پاس کرتا ہے. تو پھر بادشاہ جو کنگ ہوتا ہے نا، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اب نا یہ جو میرا پرسن ہے نا، اس کو میں ٹائٹل دے رہا ہوں کہ یہ میرا ہے. اب اس کو محبت کی بات کہنے کی، اس کو یہ کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں یہ بادشاہ، میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ یہ جو پرسن ہے نا یہ ہے ہی میرا. اب ایک ہے کہ میں کسی کو کہوں، اور ایک ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ تم تو ہو ہی میرے، اور جو تمہارا ہے وہ بھی میرا ہے. اور پھر کبھی آپ نے خود بھی اس کو نوٹس کیا ہوگا، جو ہمارا اسپیشل ون کوئی ہوتا ہے نا، ہم اسپیشل اوکیزنس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو وہ بادشاہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ہر سال یہ جو ان سا ڈے ہے نا، یہ تمہاری اس اسپیشل جو تم نے میرے ساتھ وفا کی نا، اور جو تم نے میری لاج رکھی، اور جو تم نے مجھے نمبر 1 پہ رکھا، اب میں ہمیشہ اپنی سلطنت کے اندر ڈیلی ایک دن تمہارے نام کا منایا کروں گا، تمہاری یاد کے اندر منوایا کروں گا. سارے اس دن تمہارے اس کو نا جشن منایا کریں گے اس دن کا. تو خیر یہ تو ایک پیرابل تھا. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ الٹیمیٹ سیکریفائس یعنی قربانی کے اوپر ہے، اور یہ سٹوری ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو چونکہ ٹائم شارٹ ہے اور اس کو شارٹلی کنکلوڈ کرنے تو میں
صرف 4-5 پوائنٹس پہ اپنے آپ کو کنسٹرین کر رکھوں گا انشاءاللہ، لمیٹڈ رکھوں گا. فرسٹ سب سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری ہے نا اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ قربانی کو سمجھنے کے لیے فلسفی آف قربانی سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں یہ سمجھ ہے قربانی کی فلسفی ہے کیا، ایکچوئل فلسفی کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے ہیں. آزر از دی پرسن کہ جن کا ایک بہت بڑا سوشل سٹیٹس ہے. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا ٹیسٹ کیا آ رہا ہے، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ آ رہے ہیں. پہلا ٹیسٹ کیا آ رہا ہے کہ وہ اپنی اماں سے پوچھ رہے ہیں، ابا سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے، میرا الہ کون ہے. تو بتا رہے ہیں جو میرا الہ ہے وہ تمہارا الہ. اچھا آپ کا الہ کون ہے؟ ہمارے یہ بت ہیں، یہ ہمارے الہ ہے. اچھا سب سے بڑا الہ کون ہے؟ سب سے بڑا الہ نمرود ہے. نمرود کا الہ کون ہے؟ نہیں وہ سب سے بڑا ہے، وہ الٹیمیٹ ہے. فلما غا الشمس بازغۃ، اب یہاں سے انہوں نے دیکھنا سٹارٹ کیا، انہوں نے صرف یہ نیریٹو بائی نہیں کیا. فلما وہ کس میں آتا ہے ابھی کہ انہوں نے رات کو ستارے دیکھے، کوکبن اس طرح کے ورڈز آتے ہیں کہ انہوں نے ستارے دیکھے. بازغن قال ھذا ربی، انہوں نے جب وہ ڈوب گئے تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو ڈوبے. پھر فلما رأى القمر بازغن، پھر چاند کو دیکھا کہ ہاں یہ چاند ہے، لوگ اس کی بھی پوجا کرتے ہیں. یہ بھی بہت زبردست ہے کہ آج بھی لوگ چاند کی باقاعدہ ورشپ کرتے ہیں اور اس کے بڑے بینیفٹس ہیں. پھر فلما رأى، کہا یہ ہو سکتا ہے میرا رب. پھر فلما رأى القمر بازغة قال ھذا ربی، ان کا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ کیسا رب ہو سکتا ہے جو کہ رات کو نکلے صبح چلا جائے، یعنی یہ کس طرح کا رب ہے جو شفٹوں میں کام کرتے ہیں. پھر فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر سورج کو دیکھا، اور آج بھی لوگ سن ورشپ کرتے ہیں. تو کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فلما بازغة فلما افلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تو یہ جو ہماری سٹوری ہے نا اسی میں کچھ پوائنٹس کور ہوتے جائیں گے. تو اگر آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ دھیان سے ایکٹیولی سنیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ لوگوں کو، مجھے بھی بینیفٹ ہوگا، آپ لوگوں کو بھی ہوگا انشاءاللہ. اور اگر ہم اس کو پیسیولی سنیں گے تو یہ بس صرف ثواب کے لیے ہوگا اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو جب آپ لوگ ٹائم نکال کے آگے ہیں تو کوشش کیجیے کہ اس کو نا ایکٹیولی سنیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو لسنرز ہوتی ہیں نا یہ دل کا حال دل پہ پڑتا ہے. یہ اللہ رب العزت جو لسنرز جس انٹینشن سے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اسپیکر کو وہ بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو جو ایکٹیو لسننگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں، ان کے دل کا حال اللہ رب العزت یہ اب تو خیر سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے، پروف کرتی ہے کہ وائبز آپس میں سنکرنائز ہو رہی ہوتی ہیں. تو انسان کے دل میں جو اس کے اللہ نے جو بات پہنچانی ہوتی ہے اللہ وہ بات پہنچا دیتے ہیں. تو بہرحال اس کو ایکٹیو لسننگ میں رکھیں گے انشاءاللہ، ہم پوائنٹس اس میں سے نہیں لیتے جائیں گے تو اللہ اس کے اندر ضرور اپنے فضل سے اور اپنی مشیت سے اور اپنی رحمت سے وہ بات ضرور اپنے فضل سے نکلوا دیں گے، کروا دیں گے، پہنچا دیں گے، جو کہ انشاءاللہ بینیفیشل ہوگی. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ پلیز ایکٹیولی انوالو رہیے گا. تو جو پہلا ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ ہے نا، یعنی اس کے اندر وہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ کہ جب وہ ڈوب گیا سورج بھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو لئن لم یہدینی ربی، یعنی دیکھو اس کے اندر کتنے زبردست پوائنٹس ہیں ماشاءاللہ. کہ جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہے، سب سے پہلا ٹیسٹ کیا تھا کہ اپنے رب کی پہچان، یعنی ہر چیز سے پہلے، ہر چیز سے پہلے کھانے کا نہیں کیا، کریئر کا نہیں کیا، فائنانس کا نہیں کیا، فیملی کا نہیں کیا، کسی چیز کا نہیں کیا. سوسائٹی سمبل بابا کی جو ان سے انہیریٹڈ آ رہی تھی، کسی چیز، سب سے پہلے یہ کہ ہو از مائی لارڈ، ہو از مائی اللہ، ہو از مائی رب، میرا پیدا کرنے والا ہے کون. تو ابراہیم علیہ السلام کا فرسٹ کوسچن تھا آئیڈینٹیفیکیشن. جو آئیڈینٹی کرائسس ہے جو کہ ہمارا لاسٹ ہوتا ہے، who is our رب، who is our lord، who is our اللہ. تو ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، مگر اللہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے جو دن کے اندر رچا بسا ہو. جس طرح سپنج ہوتا ہے نا، سپنج، اس کو اگر آپ پانی میں ڈالیں گے نا تو اس میں سے جب اس کو پھر آپ اس کو جب سکویز کریں گے جیسے پانی نکلے گا، اس کو آپ روح افزا میں ڈال دیں، اس کو پھر سکویز کریں، دیکھیں کیا نکلتا ہے. پھر اس کو دودھ میں ڈال دیں،
پھر اس کو سکویز کریں، اندر سے دودھ نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا میں اس کو دودھ میں ڈالوں اور میں سکویز کروں اور میں سمجھوں کہ اندر سے روح افزا نکلے گا. یا میں اس کو کسی پانی میں ڈالوں اور میں واٹر اس کے اندر ساک کر جائے، پھر میں اس کو جب سکویز کروں تو میں سمجھوں نہیں اب اندر سے دودھ نکلے گا یا کوئی اور چیز نکلے گی، کوئی جوس نکلے گا. ہارٹ از جسٹ لائک دس پنچ. جو چیز اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے وہ ان انٹینشنلی یعنی ہم سب کانشیسلی اور ان انٹینشنلی وہ ہمارے اندر سے آ رہی ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلا یہ تھا کہ میں اپنی آئیڈینٹی کلیریفیکیشن کے ساتھ چلوں. ہو از مائی رب. اور جس وقت اللہ نے ان کو پھر انہوں نے ڈفرینٹ ٹیسٹ کرتے کرتے اللہ جو عقل سلیم انسان کو عطا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، قلب سلیم عطا کرتے ہیں جو کہ اللہ کے لیے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے لیے یہ بڑا ویلڈ اور اللہ کے لیے یہ اٹموسٹ اور کلیئر ریکوائرمنٹ ہے کہ جو میرے پاس جب تم آؤ تو قلب سلیم لے کر آنا قیامت کے دن. اس کے علاوہ اللہ کو کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ جو عقل سلیم اور قلب سلیم ہوتی ہے اس سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے. تو جب یہاں پہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی عقل کی وجہ سے میں نے رب کو پہچانا، انہوں نے کہا لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ. اب یہ پہلا سینٹنس ہے اور وہ عبدیت کی انتہا میں ڈوبا ہوا ہے، وہ مسلمانی کی انتہا میں ڈوبا ہوا ہے. کہ اگر میرا رب مجھے نہ اس گمراہی سے نکالتا تو میں کبھی بھی اس سے نکلنے والا نہ تھا. اگر میرا رب مجھے راستہ نہ دکھاتا تو میں کبھی بھی راہ پانے والوں میں سے نہ ہوتا. پھر انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا رخ پھیرتا ہوں صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں. تو بہرحال یہ سب سے پہلا ٹیسٹ تھا. پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک ٹیسٹ آئیں، ایک کے بعد ایک ٹیسٹ آئیں. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو جو ٹیسٹ ہیں جلدی سے اب یہاں سے نکلے ہیں، وہ بتوں کو توڑا ان کا چلو اپنے رب کی مدد کرو. اب یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک باقاعدہ ایک ڈائلاگ ہوا کہ اچھا یہ تمہارے رب ہیں تو جاؤ انہیں سے پوچھ لو. ان کے ہاں یہ تو بول نہیں سکتے. اچھا یہ جو بول نہیں سکتے ان کو اپنا رب مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آؤ فانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آؤ اپنے رب کی مدد کرو. یعنی اتنا عقل پہ پردہ ڈلا ہوا تھا کہ وہی بلا رہے ہیں کہ آؤ اپنے رب کی مدد کرو اور اس کو حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو آگ جلاؤ، آگ میں پھینک دو. اچھا تو اب آگ والا ٹیسٹ اتنا بڑا ٹیسٹ کہ آگ اتنی زیادہ جلائی کہ اب پھینکنے کے لیے نہیں پاسبل ہو رہا کہ کون جائے پھینکے. یعنی یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ ریڈی نہیں ہے کہ اچھا اب آگ تو جل گئی، اتنی زبردست قسم کی ہیوج قسم کی فائر جلا دی کہ اب وہ کوئی پاس ہی نہیں جا سکتا. تو پھر شیطان نے منجنیق کا آئیڈیا دیا کہ ان کو منجنیق میں ڈالیں اور پھر وہ ایئر کے اندر ان کو ایئر کے یعنی ان کو پھر ان کو منجنیق میں باندھ کے ان کو پھر جب آپ اس میں ریلیز کریں گے تو یہ پل ہوں گے اور یہ تھرو ایئر جا کے اس کے اندر فال کریں گے، گریں گے. پروجیکٹائل موشن جو بیسیکلی ہے ہمارا. تو پروجیکٹائل کا جو فرسٹ آئیڈیا تھا یہ وہاں سے آیا. تو وہ سب سے پہلے وہ دوسرا ٹیسٹ آ گیا. پھر اللہ نے اس کے اندر کیا کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے. اب یہاں سے نکلیں تو سارا علیہ السلام ساتھ آگے گئے. آگے وہ بادشاہ تھا جو کہ جو بھی خوبصورت عورت آتی تھی وہ اس کی طرف غلط نیت کے ساتھ ہاتھ بڑھاتا تھا، غلط نیت سے بڑھتا تھا. تو وہ دوسرا ٹیسٹ آ گیا. وہاں کے اوپر بھی اللہ نے وہاں سے بھی وکٹوریس نکالا، وہاں سے بھی وکٹوریس گزارا اور وہ اللہ نے اپنے فضل سے ادھر سے بھی نکالا. اچھا اب وہاں سے نکلیں تو پھر ہر ٹیسٹ کے بعد ایک کوئی نہ ہر ٹیسٹ کے بعد پرک ملتا گیا، مگر اٹ موسٹ اور الٹیمیٹ پرک کیا تھا وہ بعد میں ملا. ہاجرہ علیہ السلام آ گئی. اب ہاجرہ علیہ السلام آ گئی اور 100 سال کا ایک بوڑھا شخص اور مانگ کے اولاد لی وہ اللہ سے. اور سب سے اولاد کو پھر کہا جائے کہ ہاں جی اب جا کے نا وہ فلان جگہ جو کہ ڈیزرٹڈ پلیس ہے، وہاں پہ کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے زندگی کا، ان کو جا کے وہاں پہ اس جگہ پہ چھوڑ آؤ. یعنی اس کو اگر اپنی ورڈنگ میں دیکھا جائے تو مرنے کے لیے چھوڑ آؤ. نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں کوئی کھانے کی جگہ، کچھ بھی نہیں ہے، بس جا کے ان کو وہاں پہ چھوڑ آؤ. اپنی اولاد کو اور اپنی اہلیہ کو لے کے جا کے مکہ کے قریب جا کے چھوڑ آئے. اب واپس آ رہے ہیں اور کچھ نہیں پتا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے میری بات بھی ہوگی یا نہیں ہوگی.
اور پھر وہ پورا ایک واقعہ زمزم والا اور صفا مروہ والا کہ کس طرح ساری صحیح اور سارا کس طرح، وہ یو نو آل دی اسٹوری. اب اب بچہ بڑا ہو گیا اور باپ بوڑھا ہو چکا بالکل، اور بڑھاپے کی اولاد ہے، اور مانگ مانگ کے لیے، اور اب یہ امید ہے کہ ابھی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. تو اب باپ واپس جا رہے ہیں بچے سے ملاقات کے لیے، اور اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ اور جا کے اس کو ذبح کر دو. اور باپ جا کے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے خواب میں ہی دیکھا اور بار بار دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کا خواب وہی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو بتاؤ تمہاری کیا اس میں اوپینین ہے؟ اچھا یہ اوپینین کے اس لیے نہیں لی تھی کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں ابا مجھے نہ ذبح کریں، مجھے چھوڑ دیں، تو وہ نہ کرتے. اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے. یہ صرف ہمارے لیے کس کے اندر لیسن تھا کہ کنسلٹیشن کے ساتھ چلنا چاہیے. دوسرے کی بھی جب آپ نے کوئی میجر ڈیسیژنز لینے ہو جس کے اندر کسی دوسرے کا اسٹیک ہو، تو اس سے بھی اس کا اوپینین لینا چاہیے، اس سے بھی اس کی رائے لینی چاہیے، اینڈ دین ڈیسائیڈ کرے. تو بیٹا کہہ رہے کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو آرڈر کیا گیا. کیونکہ وہ بھی پیدائشی، وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، ہاجرہ کی تربیت ہے. اور نبی بائی برتھ نبی ہوتے ہیں، ان کی جا کے اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے، مگر وہ تو بائی برتھ نبی ہوتے ہیں. اور ہاجرہ باپ کے بابا کے پاس وہ ٹائم ہی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس. یہ ساری ایک عورت کی تربیت ہے، صرف ماں کی تربیت ہے. یعنی یا بتفعل ما تؤمر، بابا آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو آرڈر ملا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور اب یہ سب سے بڑا ٹیسٹ تھا، یہ ایک کے بعد ایک. میں نے تو بھی کچھ اس میں سے بتائیں، کافی تو میں نے اسکپ کر دی. فلما اسلم وتلہ للجبین، اب جب یہ وہاں پہ گئے، اور یہ جو آیت ہے نا اس میں ایک ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہی ساری کہانی ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب یہ اسلام لے آئے، یعنی ان کو لٹا دیا، اپنے حکم کے اوپر آ گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، ایک یہ کیا کہ جو جبین ہے، جو پیشانی ہے، وہ زمین کی طرف رکھی، تاکہ جس وقت میں چھری پھیڑوں گا تو ہو سکتا ہے میرے نا باپ والی شفقت میرے اندر آئے، اور جب میں بیٹے کو دیکھوں بڑھاپے کا اولاد اور جوان بیٹا اب، اور وہ بھی فرما بردار بیٹا، تو یہ نہ ہو کہ کہیں میں نا ڈگمگا نہ جاؤں. تو اس کے اندر ایک سٹوری مجھے چھوٹی سی یاد آ گئی، میں وہ بھی ساتھ شیئر کر دوں. میں نے کہا تھا بعد میں کروں گا، مگر ابھی جنگ موتا ہو رہی تھی. یعنی یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے نا، نبی ہیں، ہمارے پاس اگزامپل تھے صحابہ میں سے. جنگ موتا ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بنا کے بھیجا. 3 لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ شہید ہو جائیں، یہ شہید ہو جائیں، زید شہید ہو جائیں، جعفر شہید ہو جائیں، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں، یہ امیر ہوں گے. اس کے بعد پھر مسلمان جس کو مرضی امیر بنائیں. اور یہ فرسٹ جنگ تھی، یہ بہت گمسان کی، یعنی اتنا بڑا اس کے اندر امپائرز کا ٹکراؤ تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی. تو وہ ان کے لیے نا وہ اس کو ٹیکل کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا لشکر تھا. تو ان کے ساتھ ایک بدری صحابی تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کیا بات ہے ابو ہریرہ، پریشان ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں لشکر بہت بڑا ہے. تو انہوں نے کہا بدر کے اندر جو ہم نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، کیونکہ بدر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے. تو ہم کوانٹٹی کے اوپر نہیں لڑتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر لڑتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے اندر پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیے وہ شہید ہو گئے. جعفر رضی اللہ عنہ آئے، وہ لڑتے لڑتے ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، وہ شہید ہو گئے. پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا کہ اگر یہ دونوں بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا. وہ ایک گوشت کا ٹکڑا پکڑ کے کھا رہے تھے کہ آواز لگی کہ جی جعفر بھی شہید ہو گیا. اب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا نمبر تھا. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے وہ گوشت کا ٹکڑا وہ پھینکا اور ادھر آئے جنگ کی طرف لڑنے کے لیے. تو پہلے جو 2 صحابہ تھے وہ فقراء میں سے تھے، ان کے پاس اتنا مال تھا ہی نہیں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک بہت ویلدی ماشاءاللہ، ایک ہائی سٹیٹس کے صحابی تھے. 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے. جس وقت گئے اب سامنے پتہ چل رہا تھا کہ 2 جو میرے پریزیڈنٹ ہیں وہ تو پہلے شہادت پا چکے ہیں، اور نیکسٹ میرا نمبر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے عبداللہ ابن رواحہ کے بعد مسلمان جس کو مرضی پا لے، تو یعنی میری بھی شہادت پکی ہے. تو ایک لمحے کے لیے وہ سارا کچھ نظروں کے سامنے آیا. تو کہا
یعنی وہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی میں سٹوری سنا رہا تھا نا، کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نے کیا، ان کی تلہ للجبین، جو ان کا ماتھا ہے وہ نیچے کیا کہ کہیں میرے وہ باپ والی شفقت نہ جمے. تو وہ تو نبی ہیں، ہمارے پاس تو صحابہ میں سے بھی اگزامپل ہے. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جب لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، جھنڈا پکڑا تو ایک لمحے کے لیے وہ سارا نقشہ نا جو ورلڈلی چیزیں تھی وہ سامنے آئی. تو اپنے آپ کو روک کے کہا، عبداللہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالتی ہے؟ کیا بیویاں تمہیں روکتی ہیں؟ سب کو 3 طلاقیں. کیا غلام تمہیں روکتے ہیں؟ سب کو میں آزاد کرتا ہوں. کیا باغات تمہیں روکتے ہیں؟ سب میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. پھر اپنے نفس کو کہا، اے نفس، اللہ کی قسم تجھے اترنا ہوگا، چاہے تو خوشی سے اتر یا چاہے تم زبردستی اپنے آپ کو کہے، چاہے تو خوشی سے اتر یا چاہے ناخوشی سے اتر، تجھے اترنا ہوگا، تجھے لڑنا ہوگا. تو کس سے بھاگتا ہے؟ جنت سے بھاگتا ہے. اور لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو گئے. تو بہرحال یہاں پہ جو ورڈ آیا نا فلما اسلم، اس کا مطلب یہ وہ اسلام لائے. اس کا مطلب یہ کہ اپنی وش، اپنی سارا کچھ ختم کر کے، جو اللہ نے کہا تھا کہ بیٹا اس پہ چھری چلا دو، انہوں نے وہ کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. پھر یہاں سے اللہ کی آوازیں بنا دینا ہو، ایا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تمہیں جس ٹیسٹ کے بارے میں کہا گیا تھا، جو آزمائش کے بارے میں کہا گیا تھا، تم اس پہ پورے اترے. انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا. اچھا آگے یہ بھی ہے کہ یہ جو ان سے ہے نا، یہ بلاء المبین تھی. یہ جو تمہاری میں نے آزمائش کی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ عام لوگوں کی آزمائش نہیں ہوتی. یہ تو سی ایس ایس کا ایگزام سب کا تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو سی ایس ایس سے بھی اوپر کا ایگزام تھا، جو کہ اسپیشلی ڈیزائن تمہارے لیے کیا گیا تھا. تو تم نے اس کو سکسیسفلی ہائیسٹ مارکس کے ساتھ، پوزیشن کے ساتھ پاس کیا. پھر وہ وہاں پہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو نکال دیا جنت سے. مینڈا آیا اور مینڈا کو اللہ نے وہ اس کے اوپر چھری پھیری گئی. مگر اس کے اندر مقصد کیا ہے اس سب کا؟ قربانی کی جو فلسفی ہے نا، یہ فلما اسلمہ کے اندر آتا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو انٹرو کروایا نا قرآن کے اندر، وہ یہ کروایا جب ہم نے ابراہیم سے کہا، اس قال له ربه اسلم، ابراہیم اسلام لے آؤ. انہوں نے کیا کیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا، میں نے سبمٹ کیا اپنے اس تمام جہانوں کے رب کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ نے اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ بتایا. ہم پیلوز آف ہیون کا موٹو جہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں، وہ بھی وہ آیات وجاہدوا فی اللہ حق جہادی 17ویں اس پارے کی لاسٹ رکوع ہے. تو اس کے اندر اللہ یہ بتاتے ہیں، خیر وہ لمبی، مگر اس کے اندر جو کام کی بات ہے وہ یعنی جو ابھی ریلیونٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بتاتے ہیں کہ تم اپنے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت میں سے ہو، اس کی قوم میں سے، ان کی اولاد ہو. ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم کا نام تھا مسلمان. تم لوگوں کا نام ہے مسلمان. ابراہیم مسلمان تھے. اللہ نے قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کہا ابراہیم حنیفا مسلمہ، ابراہیم تو تھے ہی صرف مسلم. تو مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر صرف بس یہ بات سمجھنے کی آج کی ساری سیشن کے اندر سے، مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر وش، اپنی ہر خواہش، اپنی ہر اس کی جو اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ ہر چیز. اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن ان ٹوٹالٹی، کمپلیٹ سبمیشن بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انکنڈیشنل سبمیشن بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ یا اللہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ میری آنکھیں ہیں تم نے دی، مگر میں اسے اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ یہ برین تم نے دیا، مگر میں اپنی مرضی سے نہیں اسے سوچ سکتا. اللہ یہ ایئرز تم نے دی، آڈیبلٹی تم نے دی، بٹ میں اپنی مرضی سے نہیں سن سکتا. ہو سکتا ہے میرا دل کچھ سننے کو کہہ رہا ہو، مگر میں نہیں سنوں گا. میری زبان تم نے دی، اب میں اس کو اپنی مرضی سے یوز نہیں کر سکتا. یہ میں سبمٹ کر چکا ہوں ہر چیز تمہارے سامنے. یعنی میری صرف زندگی کا پرپز یہ ہے کہ جسٹ ٹو پلیز یو اینڈ جسٹ ٹو ون یو، کہ ہر حال کے اندر مجھے تمہیں جیتنا ہے بس. اور میرا صرف یہ مقصد ہے کہ میں ہر حال میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں، اللہ میں تیرا ہوں. تو مجھے جس حال میں بھی رکھے، تو مجھے جو بھی رکھے، اللہ میں تیرا ہوں. اور پھر اللہ سے بڑھ کے قدردان کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سب، یہ جو ہم قربانی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو باقی سارا ہے، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد لن ینال اللہ لحومها. اچھا یہ لن ینال اللہ، یہ اگر عربک کے کسی نے بیچ پڑھا ہو، جو کہ انشاءاللہ اب آگے فزیکل بھی سٹارٹ ہوگا اور آن لائن بھی، ہماری جو کیمپس ہے اس میں بھی انشاءاللہ. تو اللہ نے جدھر قرآن میں منع کرنا ہو، نفی کرنی ہو، انکار کرنا ہو، تو ڈفرینٹ یوز ہوتے ہیں ورڈز. لا یوز ہوتا ہے،
ما یوز ہوتا ہے، پھر لم یوز ہوتا ہے، پھر اور ہوتے ہیں، مگر جو سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تم اس بات کے اوپر نا لائن پھیر دو، تم اس کو کراس کر دو، تم اس بات کو جسٹ آبسلیٹ کر دو کہ یہ ہے ہی نہیں، کنسیڈریٹ کہ یہ ہوا ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ آپشن ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو وہاں لن کا صیغہ آتا ہے، لام نون بنون تقید ثقیلہ کے ساتھ. تو اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں اللہ کو پہنچتا جو تم لوگ قربانی کرتے ہو اس کا گوشت، ولا دماؤها، اس کا جون سا خون پہنچتا کیا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جو اندر کا تقوی ہے نا وہ اللہ کو پہنچتا ہے. تقوی ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے، تقوی دل کا حال ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو میرے اور اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، میرے دل کے اندر انٹینشن کیا ہے کہ یہ واقعی، یہ میں دکھلاوے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں، کسٹم سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ٹریڈیشن سمجھ کے کہہ رہا ہوں، یہ واقعی میرے اندر ہے کہ اللہ اولاد کے اوپر بھی اگر چھری پھیرنی ہو اور بڑھاپے کی اولاد ہو تو میں ایک لمحے کے دیر نہیں کروں گا اور میں اس کے اوپر چھری پھیر دوں گا، کیونکہ تمہارا حکم ہے. تو جب اولاد پہ چھری پھیر دوں گا تو میں اپنی خواہشات پہ کیوں نہیں چھری پھیر سکتا؟ جب میں اولاد پہ چھری پھیر سکتا ہوں تو میں اپنی جو میری ال ولز ہیں اور میرا نفس ہے، میں اس پہ چھری کیوں نہیں پھیر سکتا؟ جب میں اپنی اولاد کے اوپر چھری پھیر سکتا ہوں تو میں اپنی ان حرام خواہشات پہ اور ان خواہشات پہ جو مجھے اللہ سے دور کرتی ہیں اور جو اللہ کی اگینسٹ ہیں اور کانٹراڈکٹری ہیں، ان پہ چھری کیوں نہیں پھیر سکتا؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، فی نفس، المجاہد جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ کرے، کس میں؟ اللہ کی اطاعت میں اس کو لگائی رکھے. کیونکہ جو نفس ہے نا سوری، اس کی بلٹ یہ کہ یہ اگینسٹ لے کے جائے گا، یہ اٹریکٹ ہوگا، یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشنز کی طرف جائے گا. گناہ میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے، نیکی کے اندر آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، تو نفس کھینچے گا اس طرف. یہ اب فی طاعت اللہ کے اندر یہ کہ یہ ہر وقت کا جہاد ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ٹل ڈیتھ چلے گا، کبھی وہ گرا لے، کبھی یہ گرا لے، کبھی وہ گرا لے، کبھی یہ گرا لے. مگر اگر یہ بھی چلتا رہا نا کہ کبھی یہ گرا لے پھر یہ بھی گرا لے، اس کے اندر اس کا ہو کہ نہیں یار، آئی ہیو ٹو ون مائی نفس، آئی ہیو ٹو ون مائی اللہ، تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ خیر ہے. مگر بہرحال اس سب کی ساری فلسفی کے اندر پرپس کیا کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ہم نے صرف ایک چیز یہ لرن کرنی کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے. اللہ کال کرے اور میں نہ جاؤں، اللہ کال کرے اور میں اس کے اندر مجھے احساس ہی نہ ہو. نماز ہی ہے نا، اور کیا ہوا؟ میری آنکھیں ہی ہے نا، میں جو مرضی دیکھوں، میری زبان میں جو مرضی کروں، میری آئسولیشن میں جو مرضی کروں، میری جوانی میں جو مرضی کروں، میوزک ہی ہے نا، خیر یہ تو دل کی، یہ تو روح کی غذا ہے، تو میری مرضی میں جو مرضی کروں. تو یہ میری مرضی نہیں ہے، میری مرضی کا ورڈ مسلمان کی ڈکشنری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ ہے ہی نہیں، مسلمان کی ڈکشنری میں یہ ورڈ ہے ہی نہیں میری مرضی. یہاں صرف اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. اور انسان جب ایک الہ، اللہ کو الہ بنا لیتا ہے تو اللہ کی قسم یہ ہر کسی سے آزاد ہو جاتا ہے. اور جب یہ اللہ کو چھوڑتا ہے اور اس کو انڈیپینڈنسی کی اس کے اندر بخار چڑھتا ہے تو پھر یہ ہر کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اور یہ اس کے اندر اللہ وہ خوف بھر دیتے ہیں، وہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس بھر دیتے ہیں کہ اس کو، یہ اپنے طور پہ تو ایک بڑی چل اور ایک یو والی لائف گزارنا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر وہ اس کی میزریبل کنڈیشن ہوئی ہوتی ہے اور اللہ وہ کروا دیتے. اور جو ایک اللہ کے ساتھ، ایک اللہ کو دیکھ لے کہ بس میرا اللہ ناراض نہ ہو، اور میں نے ہر ڈیلنگز کو، ہر چیز کو اس طرح کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی اینڈ میں، سٹارٹ میں میرا اللہ تھے، اینڈ میں میرا اللہ ہے بس. تو میرا اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو کسی بھی چیز کو لے کے، اس کو جب یہ احساس رہے گا، اللہ کی قسم یہ ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر وہ کنڈیشن آتی ہے کہ جو صحابہ کو اللہ نے عطا کی. اور لاسٹ اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اللہ نے نا قربانی کو حج کے جو رکن ہے اس کا ایک ایکسٹینڈڈ رکن بنایا، کہ جس طرح حاجی قربانی کریں گے اور قربانی کے بغیر، یہ اللہ نے کہا میرے شعائر میں سے ہے، تو جس طرح حاجی کریں گے قربانی، تو وہ تو چلو وہاں پہ کریں گے اور وہاں پہ جانا، وہاں پہ کرنا، تو ہر کسی کے لیے حج پہ جانا تو پاسبل نہیں ہے، کہ اس کے لیے تو شرائط ہے اور سارا اس کے اندر صاحب استعداد، باقی سارا جو استعداد رکھتا ہے ایٹسیکٹرا. قربانی ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر جگہ سے جو بھی اس کے اندر استعداد رکھتا ہے اور جو اس کے اندر اس میں ارادہ بھی کرے. تو یہ جب قربانی کرے گا اللہ اس کو حاجیوں کے ساتھ نسبت عطا کر دیں گے. اسی طرح اور بھی بہت سارے آتے ہیں کہ جب یہ ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں، جب اس کے 10 دن ہیں،
جب اس کا چاند نظر آ جائے تب حاجی جو احرام باندھ لیتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے منع ہے کہ پھر اب باول نہ کاٹے ناخن نہ کاٹے اور جو ان سی چیزیں ان سے بچیں. تو یہ بھی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ہے کہ جی اب تم بھی اپنے بال نہ کاٹو، تم ہیئر ٹریمنگ نہ کرو، کٹنگ نہ کرو، تم نیلز کٹنگ نہ کرو، فی الحال ہاں ہائیجین رکھو مگر ابھی فی الحال اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دو کیونکہ اللہ اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح ان کو پسند ہے. تم حاجیوں کے ساتھ مشابہت کرو. جب وہ کیا آتا ہے جو جس کے ساتھ من تشبہ بقوم فہو منہم حدیث ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ اس کو اسی میں سے کر دیتے ہیں. تو چلو تم نہیں جا سکتے تو مشابہت تو اختیار کرو، اللہ تمہیں ان میں سے کر دیں گے، ان کا ثواب بھی دیں گے. وہ فرض تو ادا نہیں ہوگا کہ جس کو وہ فرض ہے مگر اس کو ثواب مکمل ملے گا، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اور لاسٹ چیز یہ کہ یہ جو 10 راتیں ہیں نا یہ سب سے زیادہ بلیسڈ اور سیکرٹ نائٹس ہیں اور ڈیز ہیں. یعنی اللہ نے قسم کھائی سورہ فجر میں، اور سورہ فجر کمال کی صورت ہے اگر اس کو انسان سمجھ کے پڑھے تو. اللہ نے اس میں قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی. اب کیا وجہ اللہ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ نے لیلۃ القدر کی تو قسم نہیں کھائی، اللہ نے رمضان کی تو قسم نہیں کھائی، اللہ نے اور مگر اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ولیال عشر، اور اس کو فجر کے ساتھ جوڑا. اور پھر اس کے علاوہ آگے پھر اور بھی سارا اس کے اندر ہے. تو یہ 10 راتیں بہت امپورٹنٹ ہے. کم از کم یہ کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، سارا ٹائم اس کے اندر عبادت میں آ جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، 2 نفل تہجد کے پڑھیں. وہ نا انسان کو جب کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کو آئسولیشن چاہیے ہوتی ہے. وہ نا تنہائی، محبت تنہائی مانگتی ہے. وہ پھر سب میں بات نہیں کر سکتا، اس کو وہ ہر جگہ اسی طرح ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس اب کچھ ٹائم ہو جس میں ہوں اور میرا بلوڈ ہو. لور اور بلوڈس کو آپس میں نا صرف بس وہ ہوں اور بانڈنگ چاہیے ہوتی. تو کچھ ٹائم تو ہو جو صرف میں اور میرا اللہ ہو، کوائٹسٹ ٹائم اینڈ یو کین سے پیسفل ٹائم جو ان سے ہے نا وہ تہجد کا ہے. کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں رکھوں، میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز کروں، میں اپنے اللہ کے ساتھ لاڈ کروں، میں اپنے اللہ سے مانگوں، میں اپنے اللہ کو پوری سٹوری سناؤں، میں اپنے اللہ کو آن تو کروں. انسان کو 2 طرح سے چیزیں ملتی ہیں، ایک ضابطے سے، رول سے ملتی ہے، ایک اس کو رابطے سے ملتی ہے، کنیکشن سے ملتی ہے، پی آر سے ملتی ہے. فار انسٹنس ایک بھائی ہیں، فار انسٹنس 7 بھائی ہیں یا کوئی اس میں اب نام لے لیں، تو کوئی بھی ہے، فار انسٹنس آپ کے باس ہیں تو انہوں نے ابھی رول بنایا ہوا کہ ہر فرائیڈے 2 PM کے اوپر جتنے بھی امپلائیز ہیں سب کو ایک چاکلیٹ ملے گی. اب سب کو ہر فرائیڈے 2 PM پہ چاکلیٹ ملنی. اب ایک ان کا فرینڈ ہے تو کیا وہ فرائیڈے 2 PM کے اوپر ہے باؤنڈ؟ وہ جب آئے گا، اس کا جتنا دل کرے گا وہ ان سے کہے گا مجھے چاکلیٹ چاہیے، وہ ایک نہیں وہ 10 چاکلیٹ منگوا کے دیں گے، میرا دوست آیا ہے مجھے اس کو دوں. تو ایک رابطے سے ملتا ہے، ایک ضابطے سے ملتا ہے. جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ رابطے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ پرسنل تعلق کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں اللہ سے جو چاہو منواؤ، اس میں اللہ سے جو لینا چاہیں لیں. تو کم از کم ان 10 ڈیز کے اندر ہمیں اس کو رکھنا چاہیے. پھر جو ان 10 ڈیز کا جو خاص طور پہ جو چند دن رہ گئے اس کا جو اسپیشل ذکر ہے نا، جو صرف انہی 10 دن اور پھر آگے والے 3 دن جو قربانی کی ہے انہی کے اندر کنفائنڈ ہے، وہ تسبیحات تشریق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کثرت سے پڑھی. خاص یہ ذکر ہے ہی ان ڈیز کا، تو اس کو کثرت سے ہر وقت پڑھ رہے ہوں. یہ جو زبان ہے نا یہ نیکیوں کی مشین ہے. ہم اسے یعنی اس کو جس طرح مرضی یوز کر لو نا، بائی دس وے بائی دیٹ وے، جسٹ لائک اے نائف. اس سے گناہ کما لیں. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کے بول کی وجہ سے جائیں گے، سب سے زیادہ جو جہنم میں جائیں گے. اور اس سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک دفعہ میں نے کیلکولیشن کروائی تھی چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، تو یہ 100 سال کی نہیں، میں نے ایک دن کی کیلکولیشن کروائی تھی ہمارے آپس میں فرینڈز میں. تو یہ دنیا سے تقریباً 7 گنا بڑی جگہ بنتی ہے صرف اس کے جو شیڈو کے نیچے آتے ہیں ایک دن کے اندر. تو کتنا بڑا درخت ہوگا جس کے نیچے 100 سال دوڑے اس کا سایہ ختم نہ ہو ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کے اوپر. تو ہم اپنی زبان کو جس طرح مرضی یوز کریں، ہماری ٹائم ہمارے اوپر، ہم اس کو جس طرح مرضی یوز کریں. تو خاص طور پہ اس کی جو تسبیحات ہیں وہ یہ ہیں تسبیحات تشریقات. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو سمجھ کے پڑھنا.
اس کو سمجھ کے پڑھنا نہ کرنا کہ واقعی اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی اکبریت، اللہ کی بڑائی میرے اندر اترے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اترے. تو جب ہم انشاءاللہ اس طرح کریں گے اور اس کو سمجھ کے اس کی ریئلائزیشن کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اب آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ جلدی سے لے لیتے ہیں. May Allah accept your time and your presence and make it a fruitful and productive one. آمین. اب آپ کا کوئی کویسچن ہے تو جلدی سے لے لیں. کسی کا کویسچن ہے جی؟ اگر ہے ہینڈ ریز کر لیں جلدی سے، بس کر لیں اگر کوئی کویسچن ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی بتا دیں. میرے خیال سے نہیں ہے. چلیں، جزاک اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Remember fellows of heaven and us in your prayers too. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربنا تقبلنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.